بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور معزز حاضرین، قرآن و حدیث حلال کھانے، حلال پینے، حلال پہننے کی تاکید سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج میں اسی بارے میں کچھ فوائد انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ ہمارے اندر حلال کمانے، حلال حاصل کرنے کی اہمیت پیدا ہو۔ قیامت تک حلال بھی ملے گا، حرام بھی رہے گا۔ حرام سے بچنا فرض ہے، حلال حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال حاصل کرنے اور کھانے پینے، پہننے، رہنے، استعمال کرنے کی اس لیے تاکید کی ہے، اس لیے حکم دیا ہے کہ اس میں ہمارا 100% فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ حلال کھانے سے عبادت بھی قبول ہوتی ہے، حلال کا نور انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے کھانے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے، نیک کاموں کے کرنے کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، خطرناک بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اور حلال کی جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس کو اگر نیک کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ مقبول ہوتی ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، حج زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، حلال حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ کیونکہ فرض ہے۔ تو جیسے دوسرے فرائض سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، حلال حاصل کرنے سے، حلال کھانے پینے سے بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ حلال کھانے پینے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کے میں بہادری پیدا ہوتی ہے، حرام سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور حلال کھانے کا حکم ساری شریعتوں کے اندر ہے۔ حضرت علیہ السلام سے لے کر حضور تک ساری شریعتوں میں حلال حاصل کرنا، استعمال کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے۔ کتنی؟ 4000 پیغمبروں کی صحبت میں رہا ہوں، اور میں نے ان کی خدمت میں رہ کر کے 8 باتیں سیکھی ہیں ان کی صحبت سے، اور ان کے دین اور شریعت سے میں نے 8 باتیں حاصل کی ہیں۔ ان میں سے 8ویں بات یہ ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو کہ اس حلق کے ذریعے لقمہ حلال نیچے جائے، لقمہ حرام نہ جانے پائے۔ تو 4000 پیغمبروں نے حلال کھانے کی تاکید فرمائی ہے، تو انہوں نے چونکہ ان کی صحبت اختیار کی تھی اس سے انہوں نے یہ بات حاصل کی تھی، ورنہ ساری شریعتوں کے اندر حلال کی تاکید موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور کی شریعت میں قرآن و حدیث اس کی تاکید سے بھرے ہوئے، تو اس میں 100% ہمارا فائدہ ہے کہ حلال کھانے سے ہماری صحت بھی صحیح رہے گی، ہمیں سکون بھی رہے گا، عزت بھی ملے گی، برکت بھی ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی، عبادت بھی مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، دنیا میں بھی راحت ہوگی، قبر میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی جنت نصیب ہوگی۔ اور کیا چاہیے؟ یہ تو چاہیے ہم سب۔ حلال کا ایک عجیب واقعہ یاد آیا، بلکہ 2 واقعے ذہن میں آئے، ایک بہت پہلے کا، ایک درمیان کی مدت کا۔ تاریخ اسلام سے جو بہت پہلے کا واقعہ، ایک ذرا بعد کا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ بہت پہلے کا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں دونوں امام۔ 4 امام مشہور و معروف ہیں، پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ چاروں امام بھی ہیں اور بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے بھی ہیں۔ تو یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استاد شاگرد ہیں، لیکن استاد بھی امام ہے اور شاگرد بھی امام ہے۔
تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات کو جی چاہ رہے ہیں۔ جب یہ خط حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی ماشاءاللہ امام احمد بن حنبل تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے گھر میں یہ بتایا، اپنے شاگردوں کو یہ بتایا، اپنے احباب کو یہ بتایا، اور جس دن ان کو پہنچنا تھا ان کا زبردست استقبال کی تیاری کی اور اپنے گھر میں خاص کھانے کا اور دعوت کا انتظام کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے رہنے والے ہیں، اس لیے مصر میں شافعی مذہب زیادہ ہے اور سعودی عرب میں حنبلی مذہب زیادہ ہے، وہاں ان کے ماننے والے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان پاکستان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے زیادہ ہیں، ہم سب حنفی ہیں الحمدللہ۔ خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی آمد پر زبردست استقبال کا انتظام کیا، اور جب وہ وقت پہنچا جس میں ان کو آنا تھا اس سے پہلے ہی شہر کے باہر اپنے شاگردوں کو، اپنے علماء کو، صلحاء کو لے کر پہنچ گیا استقبال کرنے کے لیے کہ بھائی ہیں تو میرے شاگرد مگر امام ہیں بھائی۔ ان کی شایان شان انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ مصر کا اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا۔ جب اس نے سنا کہ حضرت استقبال کے لیے گئے تو بادشاہ بھی آ گیا، اس کے وزراء عمرا بھی آ گئے، حکومت بھی ساری آ گئی۔ اتنا بڑا اس طرح استقبال کر کے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر لائے، اور پھر گھر میں ان کے لیے زبردست کھانے کا انتظام تھا، وہاں پر ان کو کھانے کے لیے بٹھایا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ہیں تو میرے شاگرد مگر یہ بھی امام ہیں اور بڑے زبردست عالم ہیں اور یہ ہیں مجتہد ہیں اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اللہ والے تو ہوتے ہی ہیں، جو امام ہوتا ہے وہ متقی پرہیزگار بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں جو خاص اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے وہ کھانے میں بھی احتیاط، پینے رہنے میں بھی احتیاط، ہر چیز میں ذرا احتیاط کرتے تھے۔ جیسے عام لوگ بہت زیادہ بے تحاشا کھاتے پیتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ تو یہ باتیں پہلے سے لوگوں کے ذہن میں تھی، اور جب حضرت نے ان کی اہمیت بتائی تو اور زیادہ ان کے ذہن میں کہ بھائی کیسے متقی پرہیزگار ہوں گے۔ اب جب دسترخوان پہ بیٹھے تو عجیب بات سامنے آئی کہ ہم امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غیر معمولی کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگ کھانا کھا کے اٹھ گئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے، پہلی شفٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری شفٹ میں بھی بیٹھے ہوئے۔ ہم لوگوں نے کہا اتنا کھانا کھا رہے ہیں، اتنا تو کھانا عام طور پر بھی کوئی آدمی نہیں کھاتا۔ تو جائے کہ یہ امام ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اور اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہو گیا، کھانے کے بھی امام ہی کیا؟ یہ ہم کچھ بولے بھی نہیں کہ بھائی ہمارے حضرت کے شاگرد ہیں اور امام ہیں، بھائی کیا بولے ہیں؟ مگر غیر معمولی کھانا کھانے کی وجہ سے لوگوں میں باتیں بننی شروع ہو گئی۔ یہ تو دسترخوان میں ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد چونکہ حضرت نے گھر میں بھی تعریف کی تھی تو ان کے گھر بچوں نے ان کے لیے الگ کمرہ تیار کر دیا تھا، وہاں پر جا نماز بھی بچھا دی، مسواک بھی رکھ دی، لوٹا بھر کے بھی رکھ دیا، استنجے کے لیے ڈھیلے بھی رکھ دیے، ہر چیز، تاکہ امام کو رات جب تہجد میں اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو جگا کر لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب انہوں نے وہاں پہ سویرے جب امام فجر کی نماز پڑھنے گئے تو بچیاں ان کے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ نہ لوٹا استعمال ہوا، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے، نہ مسواک استعمال ہوئی، کچھ بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو ان کا شبہ اور بڑھ گیا، شیطان نے اور بہکا دیا کہ بھئی ایسا لگا کہ جیسے ڈٹ کے کھانا کھایا تھا، سوئے بھی ڈٹ کے ہیں، اس لیے بس وقت پر آنکھ کھولی، جلدی جلدی مسجد پہنچ گئے تاکہ کسی طرح جماعت نہ نکل جائے، اس لیے ان چیزوں کے بھی استعمال کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد نماز کے بعد جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو بچیوں نے بھی کہا بجانا آپ تو کہتے کہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور یہ بڑے اونچے امام ہیں، بزرگ ہیں، تو یہ تو دسترخوان کا تو حال آپ کو پتہ ہے، گھر کا حال ہم سے پوچھ لو۔ تو امام صاحب کو بھی تشویش ہوئی کہ بھئی یہ باتیں تو جو میں نے بیان کیا تھا اس کے خلاف ہیں۔ تو انہوں نے امام صاحب کو تنہائی میں بلایا۔ دیکھو یہ قاعدہ ہوتا ہے، اس کو یہاں سے یہ قاعدہ سیکھنا چاہیے کہ گھر میں کسی کے متعلق اگر کوئی برائی سننے میں آئے تو یہ نہیں کہ سب کے سامنے بھانڈا پھوڑ دو اور سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دو، ہمیشہ چھوٹا ہو یا بڑا تنہائی میں بات کرو، تاکہ ہو سکتا ہے غلط ہو تو غلط فہمی دور ہو جائے، اور نہیں تو اس کی بے عزتی اور بے اکرامی نہ ہو۔ یہ آپس میں جو ہمارے گھروں میں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
اول تو نصیحت کرنی آتی نہیں، نصیحت بھی کرتے ہیں تو لٹھ مار نصیحت کرنی آتی ہے، بات بھی کریں گے تو لٹھ مارتے ہوئے غصے میں نصیحت کریں گے اور پھر سب کے سامنے رسوا ذلیل کر دیں گے، تم نے تو کام خراب کر دیا، نصیحت تو کی مگر غلط طریقے سے کی۔ تو بھائی رات کو کھانا بھی آپ نے کچھ زیادہ کھایا اور پھر کمرے میں بھی آپ کے جو چیزیں تہجد میں استعمال کرنے کی رکھی گئی تھی وہ بھی استعمال میں نہیں آئیں، تو طرح طرح کی باتیں بن رہی ہیں، حقیقت حل کیا ہے؟ کہ حضرت یہ جو باتیں آپ کے سننے میں آ رہی ہیں سب غلط ہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ آپ گھر میں داخل ہوا تو جس کمرے میں دسترخوان لگا ہوا تھا انوار سے پر تھا، انوار سے وہ بھرا ہوا تھا، بالکل اتنے انوار و برکات تھے کہ کمرہ چکا چوند ہو رہا تھا، اور آپ کے دسترخوان پر جو کھانا چنا ہوا تھا آسمان سے اس پر انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ تو میرے دل میں آیا کہ زندگی میں اس سے زیادہ حلال کھانا پھر نہیں ملے گا، لہذا آپ کو مجھے اچھا کھائے یا برا کرے، جتنا میں کھا سکتا ہوں میں تو کھاؤں گا، کیونکہ اتنا حلال کھانا، ایسا پاکیزہ کھانا کہ پورا کمرہ انوار سے بھرا ہوا ہے اور مسلسل انوار کی بارش اس کے اوپر ہو رہی ہے، تو یہ تو جتنا کھاؤ کم ہے۔ حلال کھانے سے بدہضمی نہیں ہوتی، حلال کھانے سے کمزوری نہیں ہوتی، حلال کھانے سے سستی نہیں ہوتی، حلال کھانے سے نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے، تو ایسا اچھا کھانا میں کیسے چھوڑتا؟ تو میں نے تو مہمانوں کی اور استقبال کرنے والوں کی پرواہ کیے بغیر میں نے تو خوب اچھی طریقے سے جتنا کھا سکتا تھا کھا لیا۔ جیسے زمزم کے پانی کے بارے میں حکم ہے کہ جتنا بھی ہو سکے جی بھر کے پی لو، جتنا پی لو اس سے نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت میں نے تو اس لیے کھانا زیادہ کھایا، اور پھر میں سب سے مل کر کے آپ سے مل کر کے جب کمرے میں جا کر بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹا تو میری دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، نہ نیند آئے نہ کوئی سستی، حالانکہ لمبا سفر کر کے میں آیا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ لیٹ تھی مجھے نیند آنی چاہیے، تو نیند بھی نہیں آئی اور بالکل طبیعت چست، اور ایسا لگا جیسے سفر کیا ہی نہیں، اور میرے 14 طبق روشن اور قرآن و حدیث میرے سامنے مثل آئینے کے، اور میں لیٹ کر کے بس میں قرآن و حدیث میں سے مسائل مستنبط کرتا رہا، عشاء سے لے کر فجر تک 100 مسائل میں نے قرآن و حدیث سے اخذ کر لی۔ عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی، نہ استنجے کی نوبت آئی نہ وضو کی ضرورت پڑی، تو مسواک کیا استعمال کرتا؟ تو حضرت یہ آپ کے کھانے کی برکت مجھے نصیب ہوئی، اور وہ مسائل بھی ایسے تھے کہ آج تک کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے، وہ آپ کے کھانے کی برکت سے، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالے، اور قرآن و حدیث سے مجھے ان کا ثبوت مل گیا۔ تو امام صاحب نے ان کی کمر تھپکی اور گھر جا کر کہا کہ تم کس بدگمانی میں مبتلا ہو، اور لوگوں سے کہا تم کس کی بارے میں بدگمانی کر رہے ہو، ان کا تو یہ حال ہے۔ معافی جا کر کے سب نے معافی مانگی۔ تو حلال کھانے میں یہ برکت ہوتی ہے بھائی۔ آج ہمارے اندر جو نیک کاموں کا شوق نہیں ہے، گناہوں کی طرف رغبت ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے، نیک کام کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارا کھانا اگر حرام نہیں ہے تو مشتبہ تو ہے۔ تو حرام کھانے کی نوزت یہ ہے کہ اس سے آدمی کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور جب نور ختم تو توفیق ختم، خشوع و خضوع ختم، سکون ختم، راحت ختم، عزت ختم۔ یہ سب حرام کھانے کی اور مشتبہ کھانے کی کا نقصان ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ اور پیچھے کا، اور یہ افغانستان کا واقعہ۔ افغانستان میں امیر عبدالرحمان خان بڑے نیک امیر گزرے، یہ ان کے دادا کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ان کے دادا تھے امیر دوست محمد خان۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں افغانستان پر دشمن نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دشمن سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ بیٹا بالکل نوجوان اور ان کا ولی عہد تھا امیر دوست محمد کا، اس کو روانہ کیا۔ جب وہ دشمن کی طرف روانہ ہو گیا تو اس کے واپسی پر ایک غلط خبر امیر دوست محمد خان کو ملی کہ وہ آپ کا بیٹا تو بڑا بزدل نکلا، دشمن سے مقابلہ بھی نہ کر سکا، دم دبا کے بھاگ کر واپس آ رہا ہے۔ تو بادشاہ کے لیے تو یہ بات بڑی ذلت کی اور بڑی غم کی تھی، تو سن کر اسے بڑا غم ہوا۔ اس نے جا کر اپنی گھر والی سے کہا کہ بھئی اس طریقے سے میں نے اپنے بیٹے کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اور اس کو مار بھگانے کے لیے روانہ کیا تھا، سنا ہے وہ تو بزدل نکلا اور دشمن سے کیا لڑتا اور ڈر کر وہ تو وہ واپس آ رہا ہے۔ تو اس کے ماں نے کہا کہ خبر بالکل غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، خبر غلط ہے یہ۔ اور واقعی خبر غلط نکلی۔ ایک دو روز کے بعد پتہ چلا کہ نہیں وہ ڈر کر واپس نہیں آ رہا،
فتح کر کے واپس آ رہا ہے، بڑی بے جگری کے ساتھ وہ لڑا اور دشمن کو اس نے مار بھگایا اور فتح یاب ہو کر کے واپس آ رہا ہے۔ اب یہ خبر ملی تو کہ سیر و خون پڑ گیا، بڑا دل خوش ہوا، پھر جا کر اس نے اپنی اہلیہ سے بھی کہا کہ بھائی تمہاری بات صحیح نہیں کے لیے، پہلی خبر غلط، دوسری خبر یہ، مگر تم یہ بتاؤ تم تو گھر کے اندر تھی، تم نے گھر کے اندر رہتے یہ کیسے کہہ دیا کہ پہلی خبر غلط؟ تو اس نے کہا کہ بات تو ہے نہ بتانے کی، مگر اب تم پوچھ رہے ہو تو میں بتا دیتی ہوں۔ کہا کہ میں نے اس کے بارے میں 3 باتوں کا اہتمام کیا ہوا تھا، جس وقت اللہ پاک نے اس کو میرے پیٹ میں پہنچایا تو اسی وقت سے میں نے عہد کر لیا تھا کہ کوئی حرام لقمہ یا مشتبہ لقمہ حلق سے نہیں اتاروں گی، تاکہ یہ بچہ جب پیدا ہو تو بزدل نہ ہو، کمزور نہ ہو، غافل اور سست نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، میں نے اہتمام کیا کہ اس کی جب تک کہ میرے پیٹ میں رہا میں نے کوئی لقمہ حرام اپنے حلق سے نہیں اتارا، یہاں تک کہ مشتبہ لقمے سے بھی میں نے اپنے حلق کو بچایا۔ پھر جب اللہ نے اس کو خیر سے پیدا فرما دیا اور اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا تو پھر میں نے 2 باتوں کا اہتمام کیا۔ ایک تو کبھی میں نے اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، ہمیشہ باوضو میں نے اس کو دودھ پلایا تاکہ اس کے دل میں عبادت کا نور پیدا ہو، ایمان کا نور پیدا ہو۔ اور نیز اس دوران بھی میں نے حلال ہی کا اہتمام کیا، حرام اور مشتبہ غذا سے اپنے آپ کو بچایا تاکہ اس کا اثر کہیں اس کے اوپر نہ ہو، ورنہ یہ بزدل ہوگا اور یہ کسی کام کا نہ ہوگا۔ ان 3 باتوں کے اہتمام کی وجہ سے جب یہ خبر مجھے ملی کہ یہ بچہ جو ہے یہ بزدل نکلا اور دشمن سے یہ مقابلہ نہیں کر سکا، ڈر کر واپس آ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حلال غذا کا یہ اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ حرام سے آدمی بزدل ہوتا ہے، حلال سے کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ طہارت سے آدمی بہادر ہوتا ہے، بے طہارت کبھی بہادر اس کے طہارت سے کبھی آدمی بزدل نہیں ہوتا۔ تو میں نے تو اہتمام کیا ہوا تھا، یہ تو بات تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جب ثابت ہے تو مجھے یقین تھا کہ یہ بالکل خبر غلط ہے، اور غلط ہی نکلی خبر۔ تو آج ہم بزدل بھی، آج ہم کیا کہتے ہیں بے سکونی میں مبتلا ہیں۔ تو وجہ یہ کہ ہم نے کھانے پینے میں کمانے میں بڑی غفلت اور لاپرواہی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ہم کما رہے ہیں وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، مشتبہ کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی بس حلال حرام کی تمیز نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ تو بھئی دیکھو یہ ہے، لہذا حضرت لقمان علیہ السلام کے نصیحت پلے باندھے کہ 4000 پیغمبروں کی صحبت سے انہوں نے 8 باتیں حاصل کی ہیں۔ 8ویں بات یہ ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کو محفوظ رکھو کہ کہیں حرام لقمہ تمہارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، ورنہ اس کا نقصان بہت زبردست ہے۔ اور تو لوگوں حلق کے تو ایک مثال دی ہے، ورنہ تو پہننے کا بھی حکم ہے، پینے کا بھی حکم ہے اور رہنے کا بھی حکم ہے۔ تو ہمارا کھانا پینا، رہنا سہنا، کمانا کھانا سب حلال کا ہوگا تو پھر نورانیت اس کے اندر ہوگی، پھر نیک کاموں کی توفیق ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، دین پہ چلنا آسان ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔